دنیا کے 10 سب سے چھوٹے ممالک دنیا میں دور دور تک پھیلے ہوئے اربوں اور افراد پر مشتمل ہے۔ لوگوں کی طرح ملک بھی عجیب اور غریب ہو سکتے ہیں اور کچھ بہت ہی دلچسپ حقائق رکھتے ہیں۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ دنیا کا سب سے بڑا، سب سے لمبا، سب سے کم یا سب سے زیادہ پرکشش ملک کیا ہے اور اس کی حیثیت میں کیا عجیب بات ہے۔ اس ویڈیو میں 10 ممالک کے نتائج سب سے چھوٹے ملک ہے۔ گریناڈا دنیا کا 10واں سب سے چھوٹا ملک ہے۔ جنوری 2016 تک گریناڈا کی آبادی 1,07,000 سے زیادہ ہے۔ آنے والے کچھ ممالکوں کے مقابلے میں 133 مربع میل کی پیمائش کرنے والے معقول حد تک کم آبادی والا مقام ہے۔ گریناڈا کو کیریبین کے اسپین کے نام سے جانا جاتا ہے کیونکہ یہ دنیا کی جائے پھل اور گدے کے سب سے بڑے پروڈیوسرز میں سے ایک ہے۔ رہائشیوں کا کہنا ہے کہ جزائر کے آس پاس بو آتی ہے۔ ملک میں سب سے زیادہ مقبول کھیل کرکٹ ہے۔ مالٹا جو گریناڈا کی 1,07,000 کی آبادی کے مقابلے میں مالٹا عملی طور پر ہلچل والی سلطنت ہے۔ جنوری 2016 تک 6,19,500 سے زیادہ افراد کے ساتھ یہ اسے یورپ کے سب سے زیادہ آبادی والا ملک میں سے ایک بناتا ہے۔ جمہوری مالٹا 3 الگ حصوں پر مشتمل ہے: کروزا، کوما اور مالٹا۔ اقوام متحدہ کے 2013 کی ایک رپورٹ کے مطابق مالٹا دنیا کا 43واں حال میں ہے۔ مالٹا کیلوسپول غار کا گھر ہے جو ایک غار ہے جو اسٹینڈرڈ بیچ رمبے کو نظر انداز کرتا ہے۔ نمبر 13 1192 مرجان جزووں کا ایک جہیز ہے جو 26 مرجان انڈور تقسیم کیا گیا ہے جن میں 200 آبادی ہے۔ یہ مالدیو کو ایشیا کا سب سے مشترک ملک بناتا ہے۔ مالدیو 1965 میں ایک آزاد ملک بن گیا اور جنوری 2016 تک کی آبادی صرف 3,67,000 سے کم تھی۔ جب اس علاقے کی بات آتی ہے تو آب و ہوا کی تبدیلی ایک عام مسئلہ ہے۔ سن 2009 میں اس وقت کے صدر اور 13 دیگر افراد سمندر کے تہ میز پر بیٹھے تھے۔ انہوں نے جزوی کو درویش ممکنہ خطرے کے بارے میں شعور اجاگر کرنے کے لیے مکمل طور پر کاپی میں کپڑے پہنے۔ نمبر 4 سنٹ کٹس اور نیویس یہ 2 جزائر والے ملک مشرق کیریبین میں واقع ہے اور جنوری 2016 تک آبادی مالدیو کے مقابلے میں 55,000 سے کم ہے اور صرف 15 میل چوٹی ہے۔ یہ خوبصورت جگہ کی سراسر لگتی فطرت کو ظاہر کرتا ہے۔ کچھ بہت قابل احترام شخصیت ہے جنہوں نے ایک مرحلے پر اس جزائر کو گھر کہا ہے۔ الیگزینڈر ہیلڈر مثال کے طور پر امریکہ کے بانی میں سے ایک یہاں پیدا ہوا تھا۔ نمبر 5 لیپٹنسٹائن لیپیجنٹ ایک ناقابل یقین حد تک دلچسپ ہے جس میں اس کی زندگی میں کچھ بہت ہی عجیب اور غریب واقعات ہیں۔ جنوری 2016 تک ملک کی آبادی صرف 37,000 افراد پر مشتمل تھی۔ سوئٹزرلینڈ اور آسٹریلیا کے درمیان پائے جانے یہ ملک ایک ناقابل یقین حد تک محفوظ ہے۔ 1947 میں ہونے والے آخری قتل کے ساتھ جرائم کی شرح بہت کم ہے۔ جبکہ فوج کی بات آتی ہے لیپٹنسٹائن ایک عجیب تاریخ ہے۔ مارچ 2007 میں سوئس فوج نے ملک پر حادثاتی طور پر حملہ کر دیا تھا جب 170 مسلح فوج ایک بے نشان سرحد کے پار 1 میل رہے تھے۔ نمبر 6 سان مارینو کا دعویٰ ہے کہ وہ سب سے قدیم زندہ بچ جانے والی خود مختار ریاست ہے۔ جنوری 2016 تک سان مارینو کی موجودہ آبادی 32,000 افراد پر مشتمل ہے۔ جیسا کہ یہ ایک کافی چھوٹا سا ملک ہے جو اصل میں کافی گنجان آباد ہے، خاص طور پر جب سیٹ کسٹن نیوز کے مقابلے میں جس میں اضافی 77.5 مربع میل صرف 13,000 زیادہ لوگ ہیں۔ سان مارینو کے امریکہ کے ساتھ عجیب اور غریب تعلقات ہیں۔ 1861 میں سان مارینو حکومت نے اس وقت کی صدر ابراہم لنکن کو خط لکھ کر کے پوچھا کہ کیا وہ اتحاد بنانا چاہتے ہیں، بدلے میں وہ اسے غازہ سان مارینو شہریت دیں گے۔ لنکن نے اس پیشکش کو قبول کر لیا۔ جب کھیل کی بات آتی ہے اور خاص طور پر فٹ بال کی بات آتی ہے تو سان مارینو اس قابل 1990 میں تشکیل دینے کے بعد ان کی پہلی بین الاقوامی جیت 2004 تک نہیں آئی جب انہوں نے لیپٹنسٹائن کو 0-1 سے شکست دی۔ نمبر 7 ٹوالا کو پہلی آسٹریلیا کی شمالی مشرق اس جزائر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جنوری 2016 تک صرف 10,000 سے کم آبادی کے جزیرے پر صرف ایک اسپتال ہے جو فی مربع کلومیٹر 384 افراد ہے۔ یہ جزیرہ کافی نشیبی علاقہ ہے جس کا بلند ترین مقابلہ سطح سمندر سے صرف 16 فٹ بلند ہے۔ ٹاولو 2010 صرف 2,000 زائرین کے ساتھ ایک بول تک ویران جگہ ہے اور ان میں سے 65 کاروبار کے لیے تھے، تاہم ایک عجیب غریب کے سسٹم رکھتا ہے۔ 1986 میں 2 اسکوپ اور غوطہ نے پانی کے اندر غورے کو دریافت کیا اور یہ یقیناً اتنا عجیب نہیں ہے، لیکن جب انہوں نے آگ کی سر پر سیاہ دھبے کو دیکھا
देखा तो बरहन उठ गए। यह ख्याल किया जाता है कि कई हजार साल पहले ये जजीरा आज के मुकाबले में समंदर से क्यों ज्यादा ऊंचा था। नजरियाती तौर पर यह जाहिर करता है कि समंदर की सतह कितनी मुख्तलिफ है। नंबर 8, नॉर्वे ऑस्ट्रेलिया के मशरिक की एक जजीरा। ये सबसे छोटा जजीरा और जनवरी 2016 तक तकरीबन 10,200 अफराद की आबादी साथ ही वाज़ेह तौर पर पहली की मिसाल के मुकाबले में कम आबादी वाला है। मुल्क अगरचे हैरतअंगेज तौर पर खूबसूरत बेरोजगारी के साथ एक की मसला है। सिर्फ 10% रिहायशी मुलाजिम करते हैं और वो सब हुकूमत की तरफ से। जजीरे मोटापे के साथ भी एक मसला, ये अक्सर सबसे ज्यादा मोटा जजीरे के तौर पर दर्जबंद किया गया है। 97% मर्द और 43% खवातीन मोटापे का है। इसकी वजह से डायबिटीज भी बहुत 40% तला। नंबर 9, मोनाको एक बहुत अमीर है। जैसा कि हम सब जानते हैं, ग्रैंड परवान मुताबिक दीगर वाक़ियात बनी। इस मुल्क की सरहद फ्रांस से मिलती है और इसकी परचम इंडोनेशिया से भी जुड़ी है। फर्क कि इंडोनेशिया का परचम से तर है। मुल्क का सबसे बड़ा फुटबॉल क्लब यूएस मोनाको जीट के सुर्ख और सफेद रंग खेलता है और इसलिए लिसूज ब्लैक्स या सुर्ख या सफेद कहा जाता है। मोनाको के स्टेडियम के तौर पर स्टेडियम लोइस कौम को नस्ल से ज्यादा आबादी को फुट करने के काबिल है, जो जनवरी 2016 तक 37,500 से ज्यादा था। 10, वेटिकन सिटी रोम इटली में वाक़। वेटिकन सिटी यूरोप और दीगर कई मजहब व शख्सियत का घर है। सिर्फ 800 की आबादी के साथ और इनमें सिर्फ 450 अफराद के पास असल शहरियत है। बहुत से शहरी दर हकीकत कहीं और रहते हैं। इसकी खुद मुख्तारी को इत्तलात हुकूमत ने 11 फरवरी 1929 को लंदन ट्रेन के तहत संभाल किया था। वेटिकन डाक टिकट खुद छापता है, पासपोर्ट और नंबर प्लेट्स जारी करता है, अपने यूरो टैक्स लगाता है और इसका अपना झंडा और तराना है। इसमें जैसे खसूसियत का फकत है वो टैक्स लगाना। स्विस गार्ड सिटी की हिफाजत करता है। इसका बुनियादी मकसद पोप की हिफाजत करना और ये 1506 से है, जब इस वक्त के पोप जूलियस II ने स्वयं को अपना मुहाफिज के तौर पर रखा था।